الحمدللہ اللہ اکبر. مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خونزادہ دین محمد اسلام قبول کرے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں کوئی بھی کام کیا جائے وہ بڑا مزے ہوتا ہے. آج کا پروگرام ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگانے کے بعد جو آپریشن کرواتے ہیں, چاہے بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے, گھٹنے کی تکلیف کے لیے ہوتا ہے, یا بواسیر کے لیے ہوتا ہے, وہ وقتی طور پہ خوش ہوتے ہیں, لیکن یہ کمر کا درد 99% لوگوں کا نہیں چھوڑتا ہے. 1% کوئی نصیب ہے جس کو ٹھیک ہو. ورنہ کی تکلیف کمر کی ہمیشہ رہتی ہے. جب عمر بڑھنے لگتی ہے تو ان کو پاؤں سن ہونے لگتے ہیں. یہ عالم ہوتا ہے کہ پاؤں میں چپل ہیں یا نہیں, ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا. ایک چھوٹا سا آجزانہ سا مشورہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی آپریشن کرائیں ڈاکٹر سے کہہ دیجیے آپ ہمیں بیہوش کر آپریشن کر لیں. یہ راستہ برا نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کی ایسا ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی میں جو انجیکشن لگاتے ہیں, کبھی کبھی اگر انجیکشن غلط نس میں لگ گیا نا تو زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں جائیں بیچارے ویل چیئر پہ ہیں, اسٹریچر پہ لے کے آتے رہے, لیکن جب نقصان ان کو ہو گیا, بربادی ہوگی تو وہ تو ہو چکی ہے. آپ کو میں راستہ دکھاتا ہوں, میری بات نہیں ماننا, مگر اپنی بھی نہیں ماننا, صرف اللہ کی ماننا. تمام سننے والوں کو آپ جب بھی کوئی کام کریں پہلے اپنے رب کے پاس جاؤ. میں بھی اللہ کے پاس جاتا ہوں, میرا ٹھکانہ بھی اللہ کے پاس ہے. 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاؤ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہمارا علاج کہاں بہتر ہے, یا ہم آپریشن کرانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. 7 دن میں جو بھی آپ کو خواب آئے لکھ لو, 8ویں دن آ کے مجھ سے تعبیر لے لو. لیکن تعبیر خود نہیں نکالنا, اور یہ تعبیر کسی جاہل سے مت پوچھنا. پڑھا لکھا جاہل برا اور ان پڑھ جاہل برا ہے, بہت غلط تعبیریں دیتے ہیں. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں, ہمارے پاس ایک لڑکی آتی تھی, اس کی شادی کا سلسلہ تھا, تو وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, تو اس کی شادی خاندانی سلسلے میں جبراً ہو گئی. ان کے سب لوگ آتے, میں نے منع کیا کہ آپ یہ شادی نہ کرو, استخارہ کرو. جب استخارہ لڑکی نہیں کیا تو اس نے دیکھا کہ میں روٹیاں پکا رہی ہوں, میرے ہاتھ بھی جل رہے ہیں, روٹی بھی جل رہی. میں نے کہا شادی کو منع کرو. اس سے منع کر دیا, لیکن جو لڑکے والے تھے انہوں نے بولا تو ہو کے رہے گی, جبراً شادی کر دی, ہو گئی. اس کی شادی کے 8ویں مہینے میں اس کا شوہر گرا اور مر گیا, ہارٹ اٹیک کے مرا. اس کے بعد اس لڑکی کی زندگی برباد رہی. حالانکہ میں نے بھی اس کے باپ سے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جاؤ, تو اس نے کہا جی اگر ابھی یہ انکار کرے تو میں تو دل کا مریض ہوں, میں تو ابھی مر جاؤں گا. داماد کا انتقال ہوا, میں کہا تو اس سے تعزیت کی. میں نے کہا دیکھو آپ نے یہ کہا تھا, تو آپ اس کے لیے آج کیا ہے؟ بولا جی فیصلے زندگی غلط ہو گیا, بس جو اور باتیں تھیں ان کو نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا بتا سکتا ہوں, آپ ہمیشہ اللہ کے پاس جاؤ. میری بات بھی نہ مانو, اپنی نہ مانو, کسی اور کی نہ مانو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو مان لو. میری آپ کی بقا اسی میں. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, استخارہ کیا جاتا ہے, کروایا نہیں جاتا. اگر تم لوگوں اگر آزمانا ہو, کسی بھی سہارا کرنے والے سے 2-4 جھوٹے سوال کا نام خط لکھ کے جواب لے لو, جو جواب آئے تو پڑھتے رہنا. جو دنیا میں پیدا نہیں ہے اس میں جن ہوں گے, جو دنیا میں آیا نہیں اس میں بھی جادو ہوگا. تو اس کو چھوڑ کے آپ اللہ کے پاس خود جاؤ, ٹھیک ہے؟ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر وہ ہاتھ رکھے. اللہ سب کی تکلیف ماریں جب اللہ میری محفوظ رکھنا. یہ پروگرام کا آخری شو تھا. مجھے میری ٹیم اجازت دی. من اللہ.